السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اگر آپ کے گھر 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو بہت جلد غصہ آتا ہو اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لے۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائیں تو اس کے نامہ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ، جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا، غصے میں حضرت علی نے فرمایا قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں کعبہ خانہ ہے۔ سبحان اللہ! روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور لکھنے والے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہمیشہ 3 باتیں یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ کہ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنت سے چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ ایک نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی کریم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس سے پوری رات گزارتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ اب کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلی، ایک باپ کی دعا، اور نمبر 2، روزے دار کی دعا، اور نمبر 3، مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر
اللہ کا شکر ادا کیا جو کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ کہ ایک دعا کے سوا کوئی تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی، کہ صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو ٹال نہیں سکتی، زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی، اور نمبر کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، رو کر مانگو پر مانگتے رہو، کیونکہ وہی دے گا، کیونکہ وہی صرف دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہم سے اتنا گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام اور ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔